کے لیے جو انتظامی کارروائی ہے اور اس کے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے اوپر اب کام پہلے بھی اس کے اوپر کافی کیا جا چکا ہے، مزید اس کے اوپر کام کیا جائے گا، اور انتظامی جو نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی اس میں استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ جو سارے فیصلے ہو سکیں کیے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جا سکے. اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے لیے ہر پاکستانی کی صحت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ ساری آپ ہی کی صحت کی حفاظت کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ سب کا کاروبار بھی چلے. آج بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، آج بھی کچھ ایسے کاروبار ہیں جہاں ہمیں بندشیں لگانی پڑ رہی ہیں وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں کوئی بھی بندش نہ ہو، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکے گا جب تمام پاکستانی جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق یہ کووڈ کی ویکسین لگائیں گے. اب میں فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ویکسین کے فیصلے ہم نے کیے ہیں ایڈیشنل ڈوز دینے کے، بوسٹر شاٹس وغیرہ کے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتا دیں. بہت شکریہ جی. جیسے اسد صاحب نے بتایا، ویکسین کے حوالے سے کچھ ریکوائرمنٹس یا ایکسپیکٹیشنز اب ہم بنا رہے ہیں، اور اس کو میٹ کرنے کے لیے، اس کو میچ کرنے کے لیے، اس کو ممکن بنانے کے لیے ویکسینیشن میں کچھ آسانیاں یا فردر جسے کہتے ہیں کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ جیسے بتایا انہوں نے کہ عمومی پاپولیشن کے لیے، جنرل پاپولیشن کے لیے 17 سال سے اوپر، ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ 18 سے اوپر ویکسینیشن چل رہی ہے، لیکن اب 1 ستمبر سے انشاءاللہ 17 سال سے اوپر کے لوگ، یعنی 17 اور 18 کے درمیان کے وہ نوجوان لوگ جو ابھی تک اس ویکسینیشن کی ایلیجیبلٹی میں نہیں تھے، اب وہ بھی ویکسین لگوا سکیں گے. میں پھر سے واضح کر دوں، 17 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کی جو کیٹیگری ہے اس کو 1 ستمبر سے دوبارہ سے کھولا جائے گا. اس کے بعد 15 سال سے لے کر 16 اور 16 سے 17 سال والے بچے جو ہیں ان کی کیٹیگری جو ہے اس کی بھی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا. اس کی تاریخ اس کے بعد ہوگی، اس کا چند دنوں میں ہم ایگزیکٹ تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جس کے لیے ویکسینیشن کا آغاز علیحدہ سے کیا جا رہا ہے، وہ تمام لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، یعنی جن کا قوت مدافعت جو ہے، نظام جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے، اور اس کی ایک باقاعدہ میڈیکل لسٹ ہم چھاپ چکے ہیں، ہم دوبارہ سے بتا دیں گے. ان کی عمر 12 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ان کو ایک مخصوص ویکسین جو ہے جو اس کام کے لیے مناسب تصور کی جا رہی ہے، اس کا بھی آغاز 1 ستمبر سے ہوگا، لیکن یہ مخصوص سینٹرز میں لگے گی، بڑے سینٹرز میں، تاکہ وہاں ان کے جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کا تعین اور اس کی کنفرمیشن کی جا سکے. ایک تیسری کیٹیگری جس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹریولرز ہیں، جن کو ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مخصوص ممالک میں کچھ مخصوص ویکسینز کی ضرورت ہے. ان کی اجازت ہوگی، لیکن چونکہ یہ میڈیکل کی بیسس پہ نہیں ہے، اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے ایک ویکسین کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ان کے ویکسین کی فیسلٹی ان کو دی جائے گی، لیکن اس میں 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس ملک میں اس ویکسین کی ضرورت ہے اس کا ویزا ان کے پاس ہو، اور یہ ویکسین پیمنٹ پہ ہوگی، یعنی اس کی کچھ پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کا اطلاق بھی 1 ستمبر بتا دیں کہ اس میں پیمنٹ کیوں ہے. اور اس کی پیمنٹ کی وجہ بڑی سادی ہے، وہ یہ کہ یہ چونکہ میڈیکل کے بیسس پہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک انتظامی یہ ایک لاجسٹک نیڈ ہے، جو کہ جس ملک میں وہ جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تفریح کے لیے، اگر وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کو چونکہ یہ میٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. سو یہ واحد کیٹیگری ہے. تمام تر جو ویکسینیشن، کروڑوں ویکسینیشن جو لگی ہیں، ان میں یہ واحد کیٹیگری ہے جس میں ان سے پیمنٹ ایکسپیکٹ کی جائے گی. اس کی تفصیلات ہم آپ سے نشر کر دیں گے، شیئر کر دیں گے. یہ تو 3 کیٹیگریز ہیں جو 1 ستمبر سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور اس وقت زیر غور ہیں. ان میں ایک جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، ان کو ہو سکتا ہے کہ پہلی جو ویکسین کا سائیکل تھا اس کی دوسری ڈوز کے تقریباً 6 ماہ بعد ایک بوسٹر کنسیڈر کیا جائے. اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا تو اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا، لیکن جیسے میں نے بتایا یہ معاملہ اس وقت زیر غور ہے. اس کا فائنل فیصلہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح ایک اور دوسری کیٹیگری ہے بوسٹر کی، وہ لوگ ہیں جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، یعنی ان کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کی، لیکن ان کو ویکسین آلریڈی لگ چکی ہے. ان کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک اضافی ڈوز کے بارے میں غور جاری ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو فائنل اطلاعات دے دیں گے. اس کے علاوہ 3 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ
کہ NCOC نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے جو ویکسین والیٹ ہے، یعنی آپ اپنی ایپ میں اپنے موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آپ لے کے پھر سکیں، اور جو یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو میٹ کرنا اس میں آسان ہوگا۔ یہ چیز تیار ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے قواعد ڈال کے جو اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک اور ریکویسٹ تھی، نیڈ تھی، ضرورت تھی، وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کسی باہر کے ملک سے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ ہمارے پورٹل کے اندر یا ہمارے ویکسین سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں دکھتی تھی، تو اس کی بھی گنجائش تیار کر دی گئی ہے اور اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا، یعنی 2 دن بعد سے یہ سسٹم ریڈی ہوگا۔ تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی ہوئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے، اور اس کی شرائط ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوگی، لیکن آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ مکمل ہو پائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور ملک میں گئے، وہاں انہوں نے ویکسین لگوائی لیکن ان کی ویکسین کا اندراج پاکستان کے سسٹم میں ممکن نہیں ہو رہا تھا، اس کو ممکن بنانے کے لیے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی، آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو کہ کہیں کہیں خال لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے۔ ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں اور پولیس اور FIA کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے۔ اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی، ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں۔ تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت اسد عمر کے ہمراہ اسلام بنا رکھا تھا، اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے۔ ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں اور پولیس اور FIA کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے۔ اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی، ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں۔ تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت اسد عمر کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔